میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ڈیئر ویورز، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں بہت پیارا سلسلہ درس حدیث لے کر کے حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو حدیث پاک پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم سب اس سلسلے کی برکت سے احادیث پاک کا ترجمہ، وضاحت سنا کرتے ہیں تاکہ حدیث کے نور سے ہم اپنے دل کو منور کر سکیں۔ آج بھی ہم ایک بہت پیاری حدیث پاک اپنے اس سلسلے میں ڈسکس کریں گے۔ ہے تو مختصر، الفاظ کم ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، سمندر کو پیالے میں جمع کر دینا، کوزہ میں سمندر والی بات، وہ اس حدیث پاک پر بالکل صادق آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع الکلم کا خطاب بھی عطا کیا گیا ہے۔ آپ کو جامع الکلم بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختصر جملہ بولتے ہیں، فرماتے ہیں، لیکن اس جملے کی تہ میں اتنے موتی چھپے ہوتے ہیں، انسان نکالتا جائے لیکن وہ موتی کم نہیں ہوتے۔ ڈیئر لسنرز، ہم اپنے سلسلے کی طرف بڑھیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر حدیث پاک سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر کے آراستہ کرو، اس لیے کہ درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کے اس سلسلے میں جس حدیث پاک کو ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس حدیث پاک کا عنوان کہہ لیں یا آج کے سلسلے کا ٹاپک ہے درخت ایمان کی شاخیں۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم ایمان کی شاخوں کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ یہ حدیث اس قدر مقبول ہے کہ تقریباً
سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آپ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ کے اندر ان کی پیاری پیاری سیرت کی جھلکیاں آپ سن چکے ہیں، امید ہے آپ کو یاد بھی ہوں گی۔ اگر آپ نے نہیں سنی ہے تو آپ کبھی جب اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو تو اس سے پہلے والا سلسلہ یعنی ایپیسوڈ نمبر 3 کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نہ کچھ سوانح حیات بیان کریں۔ 60 سے زائد ایمان کی شاخیں ہیں۔ یہاں ایک لفظ عربک لفظ ہے، عربک ورڈ ہے بضعن۔ بضعن کا معنی عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک کی گنتی کے لیے بضعن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر 63 ہوں تب بھی بضع و ستون کہہ سکتے ہیں، 64 ہوں تب بھی بضع و ستون کہہ سکتے ہیں، 65 ہوں تب بھی بضع و ستون کہہ سکتے ہیں، یعنی 3 سے لے کر کے 9 تک کے لیے بضعن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں کہا گیا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ اب وہ 60 سے زائد میں 63 بھی شامل ہے، 64 بھی شامل ہے، 67 بھی شامل ہے، 68 بھی شامل ہے، 69 بھی شامل ہے۔ یعنی یہاں پر کوئی تعین نہیں ہے، اسی لیے ہم نے ترجمہ کوئی گنتی کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اس لیے کہ اسپیسیفکلی ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ 61 63 64، اس لیے کہ بضعن کا جو لفظ آیا ہے بضع و ستون، ستون کہتے ہیں 60 کو۔ اب بضعن کا جو لفظ ہے، یہ جو ورڈ ہے، یہ 3 سے لے کر کے 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسپیسیفکلی کسی خاص گنتی کے لیے نہیں آتا۔ اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ اس حدیث پاک کے دوسرے ٹکڑے میں، دوسرے حصے میں لفظ حیا آیا۔ حیا کا معنی کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ حیا کا ترجمہ شرم کیا جاتا ہے، شرم و حیا۔ تو شرم اور حیا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہم معنی لفظ ہیں، یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ہندی زبان میں شرم و حیا، حیا کے لیے لاج کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر حیا کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے۔ حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لفظ حیا کی تفسیر فرماتے ہوئے تحریر فرمایا الحیاء انقباض النفس عن القبیح مخافۃ الذم۔ حیا کہتے ہیں مذمت کا خوف کرتے ہوئے برے کاموں سے نفس کا سکڑ جانا۔ برے کاموں سے مذمت کا خوف کرتے ہوئے نفس کا سکڑ جانا، یہ حیا کہلاتا ہے۔ اسی کیفیت کو حیا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حیا کو مزید واضح کرنے کے لیے میں آپ کو تمہیداً کچھ گفتگو اور سمجھانا چاہوں گا۔ 2 لفظ اور استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے وقاحت اور ایک ہے خجالت۔ وقاحت اور خجالت کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے بعد حیا آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ وقاحت کہتے ہیں کہ انسان اس قدر بے شرم ہو جائے، اس قدر بے غیرت ہو جائے کہ اس کو کسی بھی برے سے برا کام کرنے سے کوئی جھجک محسوس نہ ہو، اس کا نام ہے وقاحت۔ اور ایک ورڈ آتا ہے خجالت،
انسان اتنا شرمیلا ہو جائے کہ اچھے اور برے کام سے جھجکنے لگے تو یہ کہلاتا ہے خجالت، اور حیا ان کے بیچ میں ہے، یعنی برے کاموں سے یہ سمجھ کر کے رک جانا کہ لوگ مذمت کریں گے، اور اچھا کام کرنے سے نہ رکنا، جھجک محسوس نہ کرنا، یہ کہلاتا ہے حیا۔ تو وقاحت، خجالت، ان دونوں کے بیچ میں حیا ہے۔ وقاحت اور خجالت یعنی بے دھڑک برے کام کرنا یہ وقاحت، اور برے کام کرنے میں جھجک محسوس نہ کرنا اور اچھے کام کرنے میں جھجک محسوس کرنا یہ ہے خجالت۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں صفتیں انسان کی بری ہیں، یہ صفتیں انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ حیا یہ انسان کی صفت ممدوح ہے، یعنی اچھی صفت ہے، یہ انسان کے اندر اگر پائی جائے تو ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ گویا کہ اس کے ایمان میں پائی جا رہی ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ مطلب یہ ہوا، شاخ تو کسی درخت کی ہوتی ہے نا، حیا ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے اور شاخ ہوتی ہے کسی درخت کی۔ تو گویا کہ پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو شاخ بتایا اور ایمان کو ایک درخت بتایا۔ گویا کہ ایمان کو ایک پیڑ سے تشبیہ دی ہے کہ ایمان گویا کہ ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، ایک ٹری ہے، اور حیا اس کی برانچز میں سے ایک بڑی برانچ ہے، ایک بڑی شاخ ہے۔ اب اسی طرح اس کو آپ سمجھیں کہ اگر کوئی درخت ہو لیکن اس درخت کی شاخوں کو کٹ کر دیا جائے، صرف بغیر تنے کے، بغیر شاخوں کے وہ درخت باقی رہے تو ظاہر سی بات ہے اس درخت کی حسن و خوبصورتی میں کمی آ جائے گی، وہ حسین و جمیل نہیں رہے گا، اس لیے کہ درخت کا حسن اور خوبصورتی یہ اس کی شاخوں میں چھپی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر بندہ ایمان والا اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن ایمان کی جو شاخیں ہیں اگر وہ اس کے اندر نہ ہوں تو گویا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ حیا کو ایمان کی بہت بڑی شاخ کیوں کہا گیا؟ اس کے ضمن میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ چونکہ اگر ہم دیکھیں تو پورا ایمان جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، یعنی کہ انسان شریعت کے احکام کو دیکھے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو شریعت کسی کام کو کرنے سے روکتی ہے یا شریعت کسی کام کو کرنے کا حکم دیتی ہے۔ نماز قائم کرو، اور فرمایا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا، تو ربا سود لینے سے منع کیا گیا۔ تو پورے احکام شریعت کو اگر ہم اجمالی طور سے دیکھنا چاہیں تو وہ دو ہی طرح کی چیزیں ملتی ہیں، ایک تو وہ ہے جس میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جس میں کسی چیز سے روکا جاتا ہے۔ اور چونکہ حیا یہ معاون ہوتی ہے، حیا جس کے اندر ہوتی ہے وہ برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو ممنوعات سے رکنے میں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رکنے میں حیا کا دخل ہوتا ہے۔ دیٹس وائی، اسی وجہ سے حیا کو کہا گیا کہ حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ تو گویا کہ یہ کہہ لیں ایمان کی دو شاخوں میں سے، دو بڑی بڑی شاخوں میں سے ایک بڑی شاخ حیا ہے۔ اگر انسان کے اندر حیا نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں رہ جاتا، بلکہ پھر وہ انسانیت سے نیچے اتر کر نہ جانے کتنی کتنی خرابیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری اگزامپل کے ساتھ سمجھا دیا کہ حیا کی اہمیت
ایمان والے کے لیے کس قدر اہم ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات کی گفتگو کا حسن ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے مثال دے کر کے سمجھا دیتے ہیں۔ یہ انداز پیارے آقا کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت انداز لوگوں کو درس دے رہا ہے کہ اگر ایز اے ٹیچر، ایک استاذ ہونے کے ناطے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی احادیث کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ ایک اچھا استاذ، ایک اچھا ٹیچر، ایک اچھا لیکچرار بننا چاہتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی بات کو سمجھانا ہو تو ایگزامپل دے کر کے سمجھائیں تو وہ بآسانی لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے ساتھ حیا کی اہمیت کو اسی طرح سمجھایا کہ گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ ایمان ایک درخت ہے، اور اس درخت کی ایک بڑی شاخ جو دیگر تمام چھوٹی چھوٹی شاخوں کے لیے مددگار ہوتی ہے، ایک بڑی شاخ یہ حیا ہے۔ اگر یہ حیا نہ ہو تو انسان ایمان کامل سے محروم رہ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اور ڈیپلی آپ کو ایک بات اور سمجھانا چاہوں گا۔ آپ نے ابھی حدیث پاک میں سنا کہ ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ حیا کے متعلق ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ ابھی آپ نے اس حدیث پاک میں سنا 60 سے زائد ایمان کی شاخیں ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ یعنی دو طرح کی حدیث پاک ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں، اور ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ دو طرح کی باتیں ہو گئیں۔ بظاہر آپ سمجھ رہے ہوں گے دو طرح کی باتیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، ایک ہی درست ہوگی ایک غلط ہوگی۔ نہیں معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ سمجھنے میں ہمارے قصور ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں اگر یہ ہے کہ ایمان کی 60 سے زائد ہیں، اور ایک میں یہ ہے کہ 70 سے زیادہ ہیں، تو ان دونوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہاں یہ کہا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں تو وہاں 60 سے زیادہ تو خود بخود شامل ہو گیا۔ جب 70 سے زائد ہوں گی تو 60 سے زیادہ تو ہوں گی ہی ہوں گی۔ میں کہوں میرے پاس 10 قلم ہیں، 10 سے زیادہ قلم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے 9 سے زیادہ ہوں گے، 6 سے زیادہ ہوں گے۔ تو 10 سے زیادہ کہنے میں خود بخود 9 سے زیادہ شامل ہو گئے۔ ایسے ہی ایمان کی شاخیں 70 سے زائد جہاں کہا گیا وہاں پر 60 سے زیادہ تو خود بخود شامل ہو گیا۔ اس لیے ہمارا سمجھنے میں قصور ہو سکتا ہے، معاذ اللہ حدیث پاک میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دونوں حدیث پاک آپس میں متعارض نہیں ہیں، دونوں ٹکرا نہیں رہی ہیں۔ اور کچھ محدثین نے یہ فرمایا کہ 70 سے زائد جہاں کہا یا جہاں 60 سے زائد کہا وہاں زیادتی بتانا مقصود ہے، گنتی کا تعین کرنا، لمیٹیشن بتانا نہیں چاہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ اس لیے کہیں کہا 60 سے زیادہ اور کہیں فرمایا 70 سے زیادہ۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں میں نے 50 مرتبہ تمہیں یہ کام کو کہا ہے، یا میں کہتا ہوں میں نے 60 سے زیادہ مرتبہ تم سے یہ کام کو کہا ہے، حالانکہ 1 یا 2 یا 3 مرتبہ ہی کہا ہوتا ہے۔ کوئی 50 سے زیادہ مرتبہ تو کسی کام کو کہتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ زیادتی بتانے کے لیے کہتا ہے۔ اردو زبان میں بھی اس طرح کا جملہ استعمال ہوتا ہے کہ 50 سے زیادہ مرتبہ یہ کام کے لیے کہہ چکا ہوں لیکن ابھی ہوا نہیں ہے۔
حالانکہ وہ 50 سے زیادہ مرتبہ دور کی بات 10 مرتبہ بھی اس نے نہیں کہا ہوتا ہے، لیکن یہ زیادتی بتانے کے لیے کہا رہا ہوتا ہے کہ میں بار بار یہ کام کو کہہ چکا ہوں لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ سیم ٹو دس، اسی طرح یہاں فرمایا گیا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بہت زیادہ شاخیں ہیں۔ یہاں لمیٹیشن بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ کثرت بتانا مقصود ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو آپ نے سنا کہ حیا ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے۔ علامہ عینی نے ایمان کی شاخوں کی تعداد کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ ایمان کی 77 شاخیں ہیں۔ کل جو ایمان کی شاخیں علامہ عینی نے گنائی ہیں وہ 77 ہیں۔ یہ سمجھ لیں آپ خلاصے کے طور سے تمام شاخوں کو اس چھوٹے سے ایپیسوڈ کے اندر ذکر کرنا ممکن تو نہیں ہے، البتہ اتنا سمجھ لیں کہ تمام احکام اسلام خواہ وہ اعتقادی ہوں یا قولی ہوں یا فعلی ہوں، یہ سارے کے سارے اسلام کی شاخوں میں شامل ہوا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا، آئیے اس کی جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک کے اس فرمان پر کس طرح عمل کیا گیا، اس واقعے سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کونین والی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت آپ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ کے بارے میں یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا، آپ نے ایک بار بھی نہیں مسکرایا۔ ہاں، بس آپ وصال ظاہری کے بعد ایک بار اس وقت مسکرائی تھیں جب آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ دنیا میں تو میں نے اپنے آپ کو غیر مردوں کی نگاہ سے بچا کے رکھا ہے، میرے مر جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو میری کفن پوش لاش پر غیر مردوں کی نگاہ پڑ جائے۔ اس غم میں، اس فکر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں کہ حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کی کہ میں نے حبشہ میں جنازے کو اس طرح دیکھا ہے کہ وہ جنازے کے اوپر لکڑی کو ڈولی کے انداز میں بناتے ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں۔ جب انہوں نے وہ انداز بنا کر کے دکھایا اور چادر ڈال کر دکھائی تو حضرت فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس لیے کہ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ انتقال کے بعد بھی ان کی لاش کو، ان کے کفن کو کوئی غیر محرم تک نہیں دیکھے گا۔ یہ ہے حیا کا وہ لیول، یہ ہے حیا کی وہ چمک جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دکھائی۔ FGN چینل کے ناظرین، ایسی ایک صحابیہ ہیں حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا ایک میدان کارزار میں شہید ہو گیا۔ یہ اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر کے دوڑی دوڑی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اس وقت بھی ان کے چہرے پر نقاب تھا۔ کسی نے کہا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور ابھی بھی پردے کی حالت میں ہو، تو حضرت ام خلاد نے فرمایا کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھوئی۔ یہ ہیں وہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال پر مکمل طور سے عمل کیا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم کو بھی آقا کریم سے والہانہ عشق عطا فرمائے اور ہمیں بھی مصطفیٰ کریم کے ان پیارے پیارے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ناظرین پورا ہوا، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا